قومی اسمبلی میں 5 اگست کے بھارتی اقدام کے خلاف قرارداد منظور۔ قرارداد میں بھارت کے یک طرفہ اقدامات کو مسترد کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام کی پیش کردہ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ مسئلہ کشمیریوں کی خواہش کے مطابق حل کیا جائے۔ اس وقت ہمارا ایک کھلا پیغام ہے بھارت کو کہ وہ کسی بھی طریقے سے کشمیر کے عوام کی آواز مزید بند نہیں کر سکتا۔ بھارت کشمیری عوام کی آواز کسی صورت دبا نہیں سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ سندھ کے عوام اور صوبائی اسمبلی کشمیری بہن بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں، کشمیر کشمیری عوام کا ہے۔ بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے غزہ میں صہیونی مظالم کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے آج سے دو روز قبل جو ہے ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہم نے الاؤ کر دیا ہے۔ انہوں نے فی الحال ایک فلائٹ الاؤ کی ہے۔ Now it is up to the operator to avail this facility and up to the زائرین to avail this facility and travel to Iran or Iraq۔ شیعہ زائرین ایران اور عراق کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ حکومت نے زمینی سفر پر پابندی لگائی ہے۔ زمینی سفر محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ایران نے صرف حکومت کو مزید فلائٹس چلانے کا کہا ہے۔ پیپلز پارٹی کا وفاق سے NFC ایوارڈ میں سومو کے لیے رقم بڑھانے کا مطالبہ۔ رہنما پیپلز پارٹی رضا ربانی کہتے ہیں کہ 18 سال سے نیا NFC ایوارڈ نہیں آیا۔ 18ویں ترمیم کے بعد سومو کی ذمہ داریاں بڑھی ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ NFC ایوارڈ میں سومو کا حصہ کم کیا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر سپلیمنٹری گرانٹس کے لیے بجٹ ایڈجسٹمنٹ پر پابندی لگائی جائے۔ IMF نے وفاقی وزارت خزانہ سے بجٹ پروسیس کو مزید بہتر بنانے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ عالمی مالیاتی ادارے نے FBR سے ادارے میں کرپشن کو کنٹرول کرنے کی ڈیمانڈ کر دی۔ گورنر پنجاب سے ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری گجرات کے وفد کی ملاقات۔ سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے دور اقتدار میں خواتین کے لیے سرکاری ملازمت میں کوٹا رکھا۔ ملک کی سیاست میں محترمہ فاطمہ جناح اور بے نظیر بھٹو ایک مثال ہے۔ حکومت کا نیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس فنڈ کے قیام کا فیصلہ۔ اگنائٹ کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فنڈ کا 30% AI فنڈ کو دیا جائے گا۔ اسلام آباد، لاہور اور کراچی سمیت مختلف شہروں میں AI میں سینٹر آف ایکسلنس نیٹ ورک قائم کیے جائیں گے۔ AI سے آگاہی کے لیے نیشنل AI اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا جائے گا۔ سالانہ 2 لاکھ افراد کو AI ٹریننگ دی جائے گی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے غیر قانونی آن لائن مواد پر خبردار کر دیا۔ جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آزادی کے نام پر غیر قانونی مواد کی تشہیر یا سرگرمیاں ہرگز قابل قبول نہیں۔ عوامی مفاد اور ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ایسے مواد کی اطلاع موبائل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھارت کو اضافی ٹیرف لگانے کی دھمکی۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام میں بھڑاس نکال دی۔ کہا بھارت نہ صرف روسی تیل خرید رہا ہے بلکہ فروخت کر کے منافع کما رہا ہے۔ بھارت کو کوئی پرواہ نہیں یوکرین میں روسی جنگی مشینیں کتنے لوگوں کو مار رہی ہیں، اسی وجہ سے اب بھارت پر مزید ٹیرف میں اضافہ کروں گا۔ بھارت کے خلاف اوول ٹیسٹ میں شکست کے باوجود انگلش فاسٹ بالر کرس ووکس کے چرچے۔ کرس ووکس نے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ بیٹنگ کر کے اپنی ٹیم کو جتوانے کی بھرپور کوشش کی۔ اور پاکستان T20 سیریز میں کامیابی کے بعد ویسٹ انڈیز سے ون ڈے سیریز جیتنے کے لیے پرعزم۔ پاک ویسٹ انڈیز ون ڈے سیریز 8 اگست سے شروع ہوگی۔ ٹرینیڈاڈ میں ہونے والی سیریز کا پہلا ڈے اینڈ نائٹ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 11 بجے ہوگا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔